الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کامیابی پائی اس شخص نے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ در منصور میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کا حکم فرماتے تھے اور آیت تلاوت فرماتے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ در منصور میں ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قد افلح من تزکا سے صدقہ فطر مراد ہے، یعنی بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے صدقۃ الفطر ادا کیا۔ الغرض اس آیت کے بارے میں بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت صدقہ فطر سے متعلق ہے۔ اس میں تزکیے سے مراد صدقہ فطر کی ادائیگی ہے اور نماز سے مراد عید الفطر کی نماز ہے۔ روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لغو کام، فضول مصروفیات اور نامناسب گفتگو سے مکمل بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا کے روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں: روزے کی کوتاہیوں کی تلافی، دوسرے امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس لیے صاحب وسعت مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر پر بر وقت ادا کرنے کا اہتمام کرے، جیسا کہ حدیث بالا میں فرمایا گیا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عید سے 2 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے، اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ مستحق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کر سکیں۔ اسی سلسلے میں کچھ مسائل ہیں۔ صدقہ فطر 4 چیزوں میں سے ادا کرنا واجب ہے: نمبر 1 گھیوں، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کشمش۔ جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا اور عید کا دن گزر گیا تو اس سے صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس کا دینا اس پر واجب ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر اپنی ذات کی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں اور بچیوں کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 5 صدقہ فطر کے مستحق ایسے غریب حضرات ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہی صدقۃ الفطر کے مستحق ہیں۔ اللہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔